نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التاويل رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي آمين یا رب العالمین۔ سورہ شعراء جو ہے ہم نے پچھلی کلاس میں سٹارٹ کی تھی اور ہم نے اس کی آیت نمبر 1 to 68 تک کیا تھا۔ آپ کو یاد ہوگا اس میں حضرت موسیٰ کا بھی قصہ ہم نے کافی تفصیل سے پڑھا، اس سے پہلے بھی حضرت موسیٰ کے قصے کے بارے میں ہم پڑھ چکے ہیں۔ اور جیسے کہ ہم نے پچھلی کلاس میں بات بھی کی تھی کہ اس سورہ کے اندر ہم مختلف انبیاء کے جو ہے وہ قصے پڑھیں گے، جیسے کہ اب آگے جو ہے حضرت ابراہیم کا قصہ آ رہا ہے۔ تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ إِبْرَاهِيمَ، اور ان کو ابراہیم کی خبر پڑھ کر سنائیں۔ إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَا تَعْبُدُونَ، جب اس نے اپنے والد اور اپنی قوم جب اس نے اپنے والد اور اپنی قوم سے کہا کہ تم لوگ یہ کن کو پوجتے ہو؟ قَالُوا نَعْبُدُ أَصْنَامًا فَنَظَلُّ لَهَا عَاكِفِينَ، انہوں نے جواب دیا کہ ہم بتوں کو پوجتے ہیں اور انہی کے سامنے گیان دھیان میں بیٹھے رہتے ہیں۔ حضرت ابراہیم کے بارے میں آپ نے یہ بات پہلے بھی نوٹس کی ہوگی، ہم نے اس کے بارے میں پہلے بھی بات کی تھی کہ حضرت ابراہیم کا جو ہمیشہ سے انداز رہا ہے وہ بڑا اس طرح سے تھا کہ وہ سوال پوچھا کرتے تھے، اچھا یہ کیا ہوتا ہے، اچھا یہ کیا کرتے ہو۔ جب آپ کو یاد ہوگا وہ سورج اور چاند والی اگزامپل بھی تھی کہ اچھا جب چاند نکلا انہوں نے کہا اچھا یہ خدا ہوگا، اور پھر سب نے کہا اچھا یہ تو چلا گیا، یہ تو نہیں ہو سکتا۔ پھر سورج کو دیکھ کے کہا اچھا یہ خدا ہے میرا، اور پھر جب وہ غروب ہو گیا تو انہوں نے کہا نہیں خدا تو غروب نہیں ہو سکتا، تو یہ بھی میرا خدا نہیں۔ اسی طرح اس میں بھی اگر آپ دیکھیں تو حضرت ابراہیم کا سٹائل ہمیشہ سے یہ ہے کہ وہ سوال پوچھتے ہیں کہ کیا چیز ہے جس کو تم مان رہے ہو۔ یہ ایک طریقہ ہوتا ہے انوائٹ کرنے کا کہ انسان سوچے، کیونکہ جب انسان اب جب وہ یہ ان سے سوال کر رہے ہیں تو کوئی سوچ کے وہ جواب دیں گے نا۔ تو اب انہوں نے یہ سوال کیا ہے کہ جب انہوں نے پوچھا اپنے والد اور اپنی قوم سے کہ تم لوگ یہ کن کو پوچھتے ہو، مطلب کن کی عبادت کر رہے ہو، تو آگے سے انہوں نے کیا کہا، انہوں نے جواب دیا کہ ہم بتوں کو پوجتے ہیں اور انہی کے سامنے گیان دھیان میں بیٹھے رہتے ہیں۔ قَالَ هَلْ يَسْمَعُونَكُمْ إِذْ تَدْعُونَ، اس نے پوچھا کیا وہ تمہاری بات سنتے ہیں جب تم انہیں پکارتے ہو؟ مطلب انہیں آپ یہ سوچیں کہ انوائٹ کیا جا رہا ہے کہ ذرا سوچو کہ جو چیزیں تم کر رہے ہو کیا ان سے کیا فرق پڑ رہا ہے۔ أَوْ يَنْفَعُونَكُمْ أَوْ يَضُرُّونَ، یا وہ تمہیں کوئی نفع یا کوئی نقصان پہنچا سکتے ہیں، مطلب اگر تم نے کچھ کہہ دو یا کسی بت کو کوئی دھکا وکا دے دو، جیسے کہ ہم پہلے بھی پڑھ کے آئے کہ حضرت ابراہیم نے تو سارے بت توڑ ہی دیے تھے، تو کیا یہ پلٹ کے کوئی تمہیں کچھ کہہ سکتے ہیں، کوئی فرق پڑے گا، کوئی نفع یا کوئی نقصان پہنچا سکتے ہیں؟ قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون، انہوں نے کہا بلکہ ہم نے اپنے آباء و اجداد کو ایسے ہی کرتے ہوئے پایا ہے۔ یہ والی دلیل تو ہم نے، آپ کبھی بھی ان چیزوں کے بارے میں جب بھی ہم نے یہ شرک کے بارے میں لوگوں کے بارے میں سنا ہے تو وہ آگے سے یہی کہتے ہیں کہ یہ تو آباء و اجداد ہمارے کرتے ہوئے آ رہے ہیں۔ مجھے ایک بات بتائیں، کیا یہ ہم بطور مسلمان، کیا ہمارے لیے یہ دلیل ہو سکتی ہے کسی چیز کی کہ یہ ہم نے اپنے خاندان کے بڑوں کو کرتے ہوئے دیکھا ہے؟ ہاں میم، کیوں نہیں ہو سکتی؟ میم بہت سارے میں نے جو نوٹس کیا ہے نا وہ یہ نوٹس کیا ہے کہ ہم لوگ، ہمارا یہ جو سوسائٹی ہے وہ ہم لوگ اس طرح بڑے ہوئے ہیں کہ ہم لوگ کلچر کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، کسٹم ٹریڈیشنز کو دیکھ رہے ہوتے ہیں یا ٹرینڈس کو فالو کرتے ہیں، ہمارے بڑوں نے بھی یہی کیا۔ تو اب یہ ہے کہ مطلب جیسے سنی سنائی باتیں کہ ایسا کرو گے تو ایسا ہو جائے گا، ہمارے وہ والدین کہتے کہ دادی ہماری کہتی تھی ایسا کرو گے تو ایسا ہو جائے گا، ٹھیک ہے، لنگر نیاز بانٹو، یہ ساری چیزیں سبیل بھی ہوگے تو ثواب ملے گا، اس طرح کی باتیں۔ لیکن اگر ہم لوگ دیکھیں تو قرآن سے اور حدیث سے تو ایسی کوئی چیز ثابت ہی نہیں ہوتی۔ کوئی ایسی چیزیں ثابت نہیں ہوتی، ایگزیکٹلی۔ بات ساری یہ ہے کہ مسلمان ہونے کے ناطے ہمارے لیے جو دلیل ہے وہ قرآن اور سنت سے آتی ہے۔
اگر اللہ نے کہا ہے تو ہم نے کرنا ہے، اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ چیز کر کے دکھائی ہے تو ہم نے یہ چیز کرنی ہے۔ ورنہ اگر یہ دو بیسز ہمارے پاس نہیں ہیں تو کوئی بھی کام کرنے کی جو کہ ہمارے خاندان میں عام طور پہ ہوتی آ رہی ہیں ان کی کوئی دلیل نہیں بنتی۔ جیسے کہ کسی کے مر جانے کے اوپر یہ 10واں 20واں 40واں یہ ساری چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں، ان کی کوئی دلیل ہی نہیں ہے۔ یا جو اور میم، جی جی بتائیے۔ سوری میم، نہیں نہیں بتائیے۔ یہ بھی ہے کہ مطلب اگر جیسے ابھی جیسے ربی الاول اسٹارٹ ہو گیا ہے نا، تو اگر ہوں مطلب محرم میں اگر فور سپوز سارے ہی گھر والے جو ہے وہ نوحے سن رہے ہیں، ٹھیک ہے، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ بھائی نہیں سننے، تو آپ کو یہ سمجھا جاتا ہے کہ بہت ایکسٹریمزم ہے، مطلب کیا کوئی محبت نہیں ہے کہ اہل بیت گھرانے سے؟ تو ہوں، ضروری نہیں کہ نوحے سنیں تو اہل بیت گھرانے سے آپ کو محبت ہو، مطلب بالکل۔ بدعت ضروری ہے کہ ہر چیز میں میلاد کا جو مہینہ آ رہا ہے، مطلب یہ ربیع الاول جو آ رہا ہے، تو اگر آپ اس میں نعت نہیں پڑھو گے، میلاد النبی نہیں مناؤ گے، تو اس کا مطلب آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہیں ہے۔ ایگزیکٹلی، اور ہمارے وہ تو آپ یہ دیکھیں کہ اب تو اس طرح کی وہ بھی ویڈیوز وائرل ہوئی ہیں کہ جب کیک کاٹا جا رہا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یس برسی میم، اور پر۔ عجیب عجیب سی میں نے تو ویڈیوز دیکھے، وہ ڈانسز کر رہے ہیں باقاعدہ، یہ ہے کہ مطلب ہو کیا رہا ہے، مطلب آؤٹ آف دی باکس ہو رہی ہے چیزیں۔ یہ بس وہی ہو رہا ہے جو کہ انہوں نے اپنے بڑوں کو کرتے ہوئے دیکھ لیا، جن کو انہوں نے پیر بنا لیا تھا، جن کو انہوں نے اپنی طرف سے یہ بنا دیا تھا کہ یہ لوگ ہیں جو کہ ہمیں اللہ سے یا خدا سے قریب کر سکتے، ان کی جب آپ بات ماننے لگ جاتے ہیں تو پھر یہ اس قسم کی حرکتیں کرتے ہیں۔ آپ جبکہ یہ میم مطلب چیز میں تو یہ سمجھتی ہوں کہ اگر ہم قرآن اور سنت کو فالو کریں نا، تو اسلام سے سمپل دین کوئی ہے ہی نہیں، مطلب یہ سارے سر کے درد نہیں، یہ حلوے پکاؤ، یہ مٹھائیاں بانٹو، اور پتہ نہیں کیا کیا، ایسی کوئی چیز اسلام سے فارمیلٹی ہے ہی نہیں زیادہ ہمارے دین میں۔ پریکٹیکل ریلیجن آپ کہیں نہیں پائیں گے جو کہ کسی کے اوپر کسی قسم کا کوئی بوجھ نہیں ڈالتا۔ اگر یہ آپ یہ دیکھیں کہ یہ ساری جو نیازیں اور یہ سب کچھ ہے، اس میں گھر والوں کا خرچہ کتنا ہو رہا ہوتا ہے اس کے ساتھ ساتھ، اور جس کو وہ ثواب سمجھ کے کر رہے ہوتے ہیں۔ دیکھیے بات ساری سمپل ہے، کیا یہ چیزیں ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کرتے ہوئے دیکھی ہیں؟ نہیں۔ اچھا، آپ کی برتھ ڈے اس طرح سے ربیع الاول کو سیلیبریٹ کرنا، کیا ہم نے صحابہ کو آپ کے بعد، ہمیں ان سے زیادہ محبت تو نہیں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے؟ صحابہ کا درجہ تو ہم جانتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بتایا کہ ان کا درجہ کیا ہے۔ وہ بہترین ٹائم تھا ان کا، ٹائم جو تھا بہترین خلفۂ راشدین تھے، کیا انہوں نے ایسی کوئی چیز کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کے بعد کہ 12 ربیع الاول کو ان کی جو ہے ان کی برتھ ڈے سیلیبریٹ کی جا رہی ہے، اس دن کو منایا جا رہا ہے ان کی یوم ولادت کو؟ کیا یہ چیز ہم لوگوں نے کبھی دیکھی ہے، کہیں پڑھی ہے، کچھ ایسا ہوا ہے؟ اگر نہیں ہوا تو صرف یہ چیز دلیل بنا لینا کہ ہمارے خاندان میں ہمارے بڑے ہمارے بوڑھے تو یہ چیز کرتے ہوئے آ رہے ہیں، ہمارے ہاں تو باقاعدہ طور پہ نیازیں بھی دی جاتی تھی، دیگیں چڑھائی جاتی تھی، یہ سب کچھ ہوتا، یہ چیز دلیل نہیں بن سکتی، کیونکہ یہ دلیل کس نے دی تھی؟ یہ دلیل دی تھی حضرت ابراہیم نے، جب سوال کیا تو ان لوگوں نے یہ دلیل دی تھی کہ انہوں نے کہا بلکہ ہم نے اپنے آباء و اجداد کو ایسا ہی کرتے ہوئے پایا ہے۔ کوئی بھی ایسا کام ہو بیٹے جو کہ قرآن اور سنت سے ثابت نہیں ہے، دیکھیے ہم نے یہ بات پہلے بھی کی تھی، نیکی کرنے کی دو شرائط ہیں، کسی کو یاد ہے؟ نیکیاں، کوئی بھی نیکی آپ نے کرنی ہے، آپ کو لگتا ہے کہ اچھا یہ کام میں کروں گی مجھے ثواب ملے گا، اس کے اوپر یہ فارمولا اپلائی کر لیجئے گا۔ وہ خالص اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے ہو اور قرآن اور سنت کے اکارڈنگ ہو۔ تھینک یو سو مچ، بہت بہت شکریہ حفظہ، ایگزیکٹلی یہی چیز آپ نے جب بھی کوئی نیک کام کرنے کا سوچا نا کہ یا اللہ میں یہ کرنا چاہ رہی ہوں اور مجھے اس سے ثواب ملے گا یا میری آخرت اچھی ہوگی، اس کے لیے پہلے اس کے اوپر یہ فارمولا اپلائی کر لیجئے گا کہ کیا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے دکھایا ہے، کیا یہ قرآن میں لکھا ہوا ہے، اور دوسری بات کیا یہ میں خالص تک اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے کر رہی ہوں، یا یہ میرے بڑے کرتے تھے اس لیے کر رہی ہوں، یا یہ ہمارے خاندان میں ہوتا ہوا آ رہا ہے اس لیے کر رہی ہوں۔ تو ایز اے مسلم ہمارے لیے یہ چیز کبھی بھی دلیل نہیں بن سکتی کہ ہمارے بڑوں نے کیا تھا، ہمارے لیے دلیل ہمیشہ قرآن اور سنت سے آئے گی۔ آگے چلتے ہیں، کیونکہ ابھی یہ چیز ذہن میں بٹھا لیں کہ یہ دلیل کون دیا کرتے تھے اور کن کے اگینسٹ دیے، حضرت ابراہیم کو سنائی ہے انہوں نے یہ بات کہ یہ ہمارے بڑے بوڑھے کرتے تھے۔ تو اگر اب آپ کے سامنے کوئی یہ بات کرے یا آپ کو کرنے کے لیے کہے تو یہ بات یاد رکھیے گا کہ ہمارے لیے مسلمان ہونے کی حیثیت سے دلیل قرآن اور سنت ہے۔
اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تو کریں گے، قرآن میں لکھا ہے تو کریں گے، اور خاص کر اللہ کی خوشنودی کے لیے کریں گے، کسی اور کو خوش کرنے کے لیے نہیں کریں گے۔ آگے چلتے ہیں۔ قال أفرأيتم ما كنتم تعبدون ابراہیم نے کہا بھلا دیکھو تو یہ جنہیں تم لوگ پوچھتے ہو، أنتم وآباؤكم الأقدمون تم اور تمہارے پہلے باپ دادا، فإنهم عدو لي إلا رب العالمين یہ سب میرے تو دشمن ہیں۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ وہ ان کو خدا مان کے بیٹھے ہوئے تھے، ان کے سامنے دھیان لگاتے تھے، ان کو چڑھاوے چڑھائے جاتے تھے، ان کے نام پہ سیکریفائسز ہوتے تھے، اور ان کو جن کو اتنا بڑا ان لوگوں نے بنایا ہوا تھا، حضرت ابراہیم ڈنکے کی چوٹ پہ ان لوگوں کے سامنے کہہ رہے ہیں کہ جنہیں تم پوچھتے ہو اور جن کو تمہارے آباء و اجداد بھی پوچھتے تھے، یہ مطلب یہ کوئی یہ نہیں کہ تم نے آج ہی کوئی خدا اپنے ایجاد کر لی ہیں، یہ جو تمہاری نسلوں سے ہوتا ہوا آ رہا ہے کام، میں ان کو اپنا دشمن ڈکلیئر کر رہا ہوں، اب ان سے کہہ دو جو کرنا ہے میرا کر لیں۔ ایک یہی اعلان کہا ہے نا، یہ سب میرے دشمن ہیں، مطلب اب کرنا ہے جو کر لیں کر لیں، میں تمہارے سامنے کھڑا ہوا ہوں، اگر یہ مجھے کوئی ہارم پہنچا سکتے ہیں تو بتا دو، یہ سب میرے تو دشمن ہے سوائے رب العالمین کے، یعنی کہ جو حقیقی طور پہ رب ہے، جو واقعی ہی ہم سب کے پالنے والے ہیں، ان کے علاوہ یہ باقی سب میرے دشمن ہیں جن کو تم مان رہے ہو، تمہارے آباء و اجداد مانتے تھے۔ اعلان حضرت ابراہیم کا آپ دیکھیں گے ہمیشہ سے یہ سٹائل رہا ہے کہ وہ پہلے سوال پوچھتے، اچھا یہ ایسے ہوتا کیا ہے، یہ ایسے کیسے کرتے ہو، یہ کیا کرنا ہوتا ہے، اور پھر جب ان لوگوں کے پاس کوئی دلیل پیش نہیں وہ کر پاتے تو پھر وہ ڈکلیئر کر دیتے ہیں بات کو۔ حضرت ابراہیم کا آپ یہ دیکھیں گے ملٹیپل جگہ پہ یہ اس طرح کا سٹائل رہا ہے۔ بات ساری یہ ہے بیٹے کہ آج کی بھی یہی ضرورت ہے کہ انٹلیکچوئلز کو پیدا کیا جائے، آپ لوگوں کے اندر سوچ ڈالیں، بجائے اس کے کہ صرف یہ کہہ دیا جائے کہ بس تم نے یہ کرنا ہے کیونکہ ہمارے خاندان میں ہوتا ہوا آ رہا ہے۔ نہیں، کل کو انشاءاللہ آپ لوگوں کی جب اپنی فیملی سٹارٹ ہوں گی، اس چیز کو ہمیشہ یاد رکھیے گا، اپنی کسی بھی حکم کی بیس کو، جو اس کی جو دلیل ہے وہ قرآن اور سنت سے لائیے گا، نہ کہ یہ کہ ہمارے بڑوں میں یہ چیز ہوتی ہوئی آئی ہے، کیونکہ اس چیز کا آپ کوئی فائدہ نہیں پہنچا رہے ہوں گے اپنی اولاد کو یا اپنی ذات کو۔ یہ بات ہمیشہ یاد رکھیے گا کہ انٹلیکچوئل ہمارا دین ہمیشہ کس طرف انوائٹ کرتا ہے، کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ یہ نشانیاں ہیں عقل والوں کے لیے۔ ہمارا دین تو انوائٹ کرتا ہے کہ غور کرو، فکر کرو، سوال پوچھو۔ یہ یہ میم جی بتائیے۔ جی مناحل، آپ کچھ پوچھنا چاہیں گی؟ دیکھ مجھے لگتا ہے کہ اگر ہم لوگ اپنے دین کے بارے میں اتنی سمجھ رکھتے، جی جی میں یہ کہنا چاہ رہی ہوں کہ اگر ہم کسی کو گائیڈ کر رہے ہیں کسی چیز کے بارے میں، لائک اگر ہم کسی کو کہہ رہے ہیں کہ آپ حجاب کرو، بجائے اس کے کہ فورس کرو بچوں کو کہ نہیں آپ نے حجاب کرنا ہے کیونکہ یہ ایک رول ہے اسلام کا کہ آپ کو حجاب کرنا ہے، بجائے اس کی کہ آپ ان بچوں کو سمجھاؤ، اپنی بیٹیوں کو سمجھاؤ کہ قرآن و سنت میں اس کا حکم کیا ہے اور اس کے پیچھے کی وجہ کیا ہے۔ آئی گیس اگر ہم اس طرح سے اپنے بچوں کو گائیڈ اپنے ارد گرد کے لوگوں کو گائیڈ کرنا شروع کریں نا کہ یار جیسے ہم لوگ یوتھ ہے نا، تو ہماری سوچ یہ ہوتی ہے کیوں، وجہ کیا ہے، اگر ایک چیز سے روکا جا رہا ہے تو اس کی وجہ کیا ہے۔ تو اگر ہم ایک بہتر دلیل سے اگلے بندے کو گائیڈ کر دینا تو فورس کرنے کی بجائے وہ بات خود بخود اس کے دل پہ اثر کر جاتی ہے بالکل اور وہ صحیح اس کہہ کو رہی مان لیتا ہے۔ بالکل صحیح کہہ رہی ہیں، ایک تو لیڈ بائی ایگزامپل، پہلی بات، اگر آپ خود نماز نہیں پڑھ رہے نا تو آپ اپنے بچوں کو نماز کے لیے کنونس نہیں کر سکتے، یہ بات ہمیشہ یاد رکھنی چاہیے۔ اسی طرح جیسے آپ نے بات کی کہ پردے کی، اگر والدہ خود یا خاندان میں اس طرح سے کوئی بھی جو بڑے ہیں وہ اگر خود پردہ نہیں کر رہے نا تو آپ اپنے بچے کو کنونس نہیں کر سکتے پردے کے لیے، پہلی بات۔ دوسری بات، بالکل آپ نے صحیح کہا کہ بچوں کو اس چیز کی صحیح اور غلط کی تمیز سکھائی جائے، بتایا جائے۔ آپ دیکھیں قرآن میں 10,000 جگہ ہمیں اس طرح کی دلائل مل جاتے ہیں چیزوں کو فالو کرنے کے لیے۔ بالکل یہ بلائنڈ فیتھ ہے اور ہمیں جو احکام ہے وہ ایز اٹ از فالو کرنے ہیں، لیکن آپ بچے کو سمجھائیں چیز کہ یہ چیز ہمارے لیے کیوں ضروری ہے۔ اور آج کل تو میں کہتی ہوں ہم بڑا اس لحاظ سے ایک اس دور میں پیدا ہوئے ہیں
کہ بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ سائنس ان لائن ہے ود اسلام، تو آپ کو بہت سائنٹیفک پروفز بھی مل جائیں گے. گو کہ یہ ہمارے لیے ضروری نہیں ہے کیونکہ سائنس ہمارے لیے دلیل نہیں ہے، سائنس ہمارے لیے قرآن اور سنت ہی ہے، لیکن جیسے کہ آپ نے کہا کہ آپ ان کو صحیح بات سمجھائیں، انہیں بتائیں کہ یہ چیز اس لیے ضروری ہے. آپ والی بات مناہل جو ہے، انفارچونیٹلی ماں باپ خود، ہم اور طرح کی تعلیم جو ہے وہ تو ضرور حاصل کر لیتے ہیں، ایم بی اے بھی کر لیتے ہیں، بزنس مینجمنٹ یا ڈاکٹر بن جاتے ہیں یا انجینئرنگ میں چلے جاتے ہیں، کسی قسم کی اکاؤنٹنگ میں چلے جاتے ہیں، ہر طرح کی فیلڈز ہم ایکسپلور کر لیتے ہیں، لیکن ہم اپنے دین کو کیونکہ خود ہم نے ایکسپلور نہیں کیا ہوا ہوتا تو ہم دلیل بھی نہیں دے پاتے. دس از ویری انفارچونیٹ. یہ آج ہے، یہ بہت بڑا مسئلہ ہے کہ ہم لوگوں کو نہیں کنونس کر سکتے کیونکہ ہمیں خود ہی نہیں پتا ہوتا. جیسے میم بہت بار نا، جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر کرٹیسائز کیا جاتا ہے اس پوائنٹ کو لے کے کہ کیا کہتے ہیں، انہوں نے حضرت عائشہ سے اتنی، مطلب وہ اتنی چھوٹی تھی اور ہم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنے بڑے تھے، تو انہوں نے ایسے شادی کیوں کی؟ ایون تو ہمارے مسلمان بہن بھائی بھی کرٹیسائز کر لیتے ہیں کیونکہ انہیں نالج نہیں ہوتی اس بارے میں. ہم، اور پھر افسوس اس وقت ہوتا ہے کہ ہم ہم جو مطلب دین کی پریکٹس کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، ہم خود کنفیوز ہو جاتے ہیں کہ اچھا آپ کیا جواب دیں ان کو. ہم. تو اس وقت بہت برا لگ رہا ہوتا ہے. بات ساری یہ ہے کہ پہلی چیز بیٹے، ہمیں اس چیز پہ جب ایمان ہونا کہ یہ بالکل اللہ تعالیٰ کی طرف سے حق دین ہے اور اس میں کوئی خرابی نہیں ہو سکتی. ہاں میری کم عقلی ہو سکتی ہے، ہو سکتا ہے مجھے یہ بات سمجھ نہ آئی ہو. میری ایک دفعہ ایک خاتون کے ساتھ اسی بات کے اوپر ہوئی بات کہ وہ انہوں نے مجھ سے آ کے یہ کہا کہ حضرت عائشہ کے بارے میں کہ جی وہ تو 19 سال کی تھیں اور یہ بھی پروف آ چکا ہے کہ اصل میں 9 کی نہیں تھی. کچھ اسکالرز اس چیز کو اس طرح سے جسٹیفائی بھی کرتے ہیں کہ وہ 19 سال کی تھیں اور 9 سال کی نہیں تھی، اور میں ان کی نیت پہ شک نہیں کر رہی، لیکن بات ساری یہ ہے کہ اسلام کو اس طرح کی دلائل کی ضرورت نہیں ہے کہ جو ویسٹرن جو ایتھکس ہے ان کے اوپر پورا اترے، کہ جو ویسٹرن سوچ ہے یا ویسٹرن نہ کہیں یا جو ماڈرن سوچ کے اوپر پورا اترتے ہوں، ہمیں ان دلائل کی ضرورت نہیں ہے. ہمارا دین ایک مکمل دین ہے اور ہم یہ چیز جانتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک انتہائی براڈ ہمیں وہ چیز کر کے دکھا دی ہے کہ ایک 9 سال کی لڑکی کا بھی نکاح ہو سکتا ہے جو کہ اپنی پیوبرٹی کو پہنچ چکی ہے، اس کی مینسٹریشن سائیکل سٹارٹ ہو چکی ہے، اس سے لے کر آپ نے ایک 40 سال کی عورت کے ساتھ بھی شادی کر کے دکھا دی. اگین یہ چیز آپ پہ فرض نہیں کر دی گئی کہ آپ کی بیٹی اگر 9 سال کی ہوتی ہے تو آپ اس کا نکاح کر دیں، لیکن اگر ایسی جگہ پر آپ ہیں جہاں پہ ان کا نکاح کیا جا سکتا ہے تو آپ ضرور کر سکتے ہیں. آپ کو یہ چیز اتنا براڈ آپ کو وہ کر کے دکھا دیا ہے کہ ایک 9 سال کی لڑکی جو کہ بالغ ہے اس کے ساتھ بھی شادی کی جا سکتی ہے، اور ایک 40 سال کی عورت جس کی پہلے 2 دفعہ شادی ہو چکی تھی، تیسری شادی آپ سے ہو رہی ہے، اس سے بھی شادی کی جا سکتی ہے. یہ آسانیاں ہیں. تو بجائے اس کے کہ اس چیز کو نیگیٹیولی لیا جائے، کیونکہ اگر آپ کا پختہ ایمان ہوگا تو یہی چیز آپ کے لیے پازیٹیو ہو جائے گی. جب آپ کا یہ ایمان ہوگا کہ میرا دین مکمل ہے، پرفیکٹ ہے، ہاں کچھ چیزیں میری عقل میں نہیں آ رہی ہیں تو اٹس اوکے. ٹھیک ہے، تو آگے چلتے ہیں. الذي خلقني فهو يهدين. اب حضرت ابراہیم جو ان کے اپنے رب کو، آپ یہ سوچیں، ان کے بارے میں بتا رہے ہیں، جس نے مجھے پیدا کیا ہے پھر وہی مجھے ہدایت دیتا ہے، والذي هو يطعمني ويسقين. اور وہی ہے جو مجھے کھلاتا اور پلاتا ہے. وإذا مرضت فهو يشفين. کتنی پیاری بات ہے. اور جب میں بیمار ہو جاتا ہوں تو وہی مجھے شفا دیتا ہے. آپ یہ دیکھیں کہ حضرت ابراہیم آؤٹ آف رسپیکٹ یہ نہیں کہہ رہے کہ وہی مجھے بیمار کرتا ہے اور وہی مجھے شفا دیتا ہے، حالانکہ ہر چیز اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، لیکن وہ ان کا آپ یہ دیکھیں کہ یہ انداز اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آج تک کے لیے ریکارڈ کر دیا ہے، اور جب میں بیمار ہو جاتا ہوں تو وہی مجھے شفا دیتا ہے. یہ ایک بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے ہمارے لیے. ہم اپنے ارد گرد لوگوں کو کئی دفعہ بڑا ہی ڈس رسپیکٹفل وے میں بات کرتے ہوئے دیکھتے ہیں جب وہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں بات کر رہے ہوتے ہیں.
یہ چیز بہت ضروری ہے کہ ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کے بارے میں جب بات کرتے وقت ہمیں بہت محبت اور احترام سے بات کرنا چاہیے. یہ بہت ضروری ہے بیٹے، احترام بہت ضروری ہے. ہم لوگ اس چیز کو ریئلائز نہیں کرتے کہ اس کی امپورٹنس کیا ہے. حضرت ابراہیم بیماری کو ایسوسیٹ کر رہے ہیں اپنے ساتھ کہ جب میں بیمار ہو جاتا ہوں. یہ نہیں کہا وہ مجھے بیمار کر دیتا ہے، جب میں بیمار ہو جاتا ہوں تو وہ مجھے شفا دیتے ہیں. یہ احترام ہے جو ہمیں سکھایا جا رہا ہے. ہمارے ارد گرد کئی دفعہ ہم یہ احترام نہیں دیکھتے. ہم بہت ہی ڈسرسپیکٹفل وے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے بارے میں بھی بات کر رہے ہوتے ہیں. پھر ہم وہ کیسے ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ ہمارا وہ کنیکشن اللہ تعالیٰ سے بنے گا. یس میم، مجھے یاد ہے ابھی لاسٹ سیمسٹر ہمارا یونیورسٹی میں اسلامیات کا سبجیکٹ بھی انکلوڈ تھا. تو ہوں، ہمیں سر جو ہے وہ پہلے جو ہے وہ سورہ بقرہ کی کچھ آیتیں تھیں، ان پہ ڈیٹیل میں بتا رہے تھے، اور پھر سورہ احزاب بھی اس میں انکلوڈ تھی، اور پھر انہوں نے اسٹارٹ کروائی تھی سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم. تو مجھے یاد ہے کہ مطلب ہماری کلاس جب بھی ہوتی تھی تو پہلے سر کو نا کنٹینیوسلی 15-20 منٹ یہ لیکچر دینا پڑتا تھا کہ بیٹا ریسپیکٹ فلی بیٹھنا، ٹھیک ہے، ٹانگیں اوپر کر کے نہیں بیٹھنا، آپ اسٹریٹ ہو کے بیٹھیں، کیونکہ پوائنٹ یہ چل رہا ہے کہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھ رہے ہیں، ٹھیک ہے، ہوں. آپ قرآن پاک کی آیتیں اسکرین پہ چل رہی ہیں، لیکن ہر 5 منٹ کے بعد وہی ڈسٹربنس، ہر 5 منٹ کے بعد کوئی نہ کوئی کچھ بول رہا ہوگا. تو بہت دکھ ہوتا تھا کہ کیوں ایک چیز سامنے چل رہی ہے اور وہ اللہ پاک کا کلام ہے، وہ آیتیں سامنے آ رہی ہیں، تو ہمیں رسپیکٹ دینی چاہیے اس چیز کو. یہ چیزیں بہت ساری چیزیں بیٹا گھروں سے آ رہی ہوتی ہیں. یہ چیز آپ گھروں میں ٹرین کرتے ہیں اپنے بچوں کو کہ اذان ہوئی ہے تو آپ کوئی رسپیکٹ شو کریں، یا اگر قرآن سنا جا رہا ہے تو جیسے قرآن میں خود ہے کہ اس کو غور سے سنو. یا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات آ رہی ہے، میں نے ایک دفعہ ایک اسکالر کی بہت اچھی اس چیز کے بارے میں بات سنی کہ اگر کوئی شخص آپ کے سامنے ایک دفعہ یہ کہہ دیتا ہے نا، اگر آپ نے کوئی بات کوئی ٹاپک چل رہا ہے اور ایک دم ایک شخص یہ کہہ دے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے، اس کے بعد چاہے آپ کے پاس آپ کے ذہن میں یہ آ رہا ہو کہ اس کی سند کیا ہے، اس حدیث کی ہے، کچھ بھی آپ کے ذہن میں اس طرح کی کوئی بات آ رہی ہو، یا آپ کو کیونکہ وہ بات پہلے پتہ نہیں تھی تو آپ ڈس ایگری کر رہے ہیں، کچھ بھی ہو، آؤٹ آف رسپیکٹ اس جملے پہ کہ اس شخص نے فرمایا کہا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ خاموش ہو جائیں. میں نے لوگوں کو یہ بھی کہتے ہوئے سنا کہ حدیث میں آیا ہے، آگے سے لوگ کہتے ہیں ہاں بہرحال ہم تو یہ کرتے ہیں. میں نے یہ بھی لوگوں کو کہتے ہوئے سنا. تو آپ کی بات بالکل صحیح ہے، یہ احترام بہت ضروری ہے، اور یہ احترام ایمان کے ساتھ آتا ہے. اپنے بچوں میں بچپن سے یہ احترام ڈالیں. سر کیونکہ سر نے بہت پیاری بات کہی، وہ بات مجھے آج تک یاد ہے. انہوں نے یہ کہا تھا کہ ہو سکتا ہے کہ آپ کے اعمال اتنے اچھے نہ ہوں، ہو سکتا ہے کہ آپ اور میں جو ہے وہ اتنی زیادہ نیکیاں نہ کر سکتے ہوں، نہ کر پاتے ہوں، لیکن ہمیں کیا پتا کہ اللہ پاک کو یہ احترام بہت اچھا لگ جائے ہمارا. بہت اچھی بات، ماشاء اللہ، بالکل صحیح کہا انہوں نے. بالکل صحیح کہا کہ ہو سکتا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اسی چیز پہ بخش دیں کہ ہم اس بات کا، اس کلام کا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کا احترام کریں. بالکل صحیح کہا آپ نے. آپ چلتے ہیں. والذي يميتني ثم يحيين اور وہی ہے جو مجھے موت دے گا پھر مجھے زندہ کرے گا. والذي أتمع أن يغفر لي خطيئاتي يوم الدين. اور وہی ہے جس سے میں امید رکھتا ہوں کہ وہ روز جزا میری خطاؤں سے درگزر فرمائے گا. یہ بات ابھی ہم نے پچھلے لیکچر میں پڑھی ہے، یاد ہے کس نے کہی تھی؟ یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں دوبارہ یہی بات مینشن کر کے بتا رہے ہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے نہیں، ان جادوگروں نے یہ بات کی تھی. ہاں یاد ہے، اب یاد. اور وہی ہے جس سے میں امید رکھتا ہوں. انہوں نے بھی کہا تھا کہ ہم امید کرتے ہیں کہ کیونکہ ہم سب سے پہلے ایمان لانے والے ہیں. اور یہاں پہ حضرت ابراہیم نے بھی یہی فرمایا، اور وہی ہے جس سے میں امید رکھتا ہوں کہ وہ روز جزا میری خطاؤں سے درگزر فرمائے گا. ہمیں بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ سے اسی طرح کی اچھی پازیٹیو امید رکھنی چاہیے کہ وہ ہماری خطاؤں سے درگزر فرمائیں گے، ہمیں معاف فرما دیں گے، ایز لانگ ایز بیٹے کہ آپ کوشش میں لگے ہوئے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی کوئی نافرمانی نہ ہو. اگر انسان اس کوشش میں لگا ہوا ہے تو امید پھر اچھی رکھنی چاہیے.
ایک ہوتا ہے نا کہ آپ برے کام بھی کر رہے ہیں، آپ نماز بھی نہیں پڑھ رہے، آپ کوئی اچھائی کی طرف آپ کا رجحان نہیں ہے، آپ کئی اسلام کے احکام کے اوپر بڑی دلیری سے جو ہے وہ سوال بھی اٹھا دیتے ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ نہیں تم دیکھنا میں تو بخشا جاؤں گا۔ یہ تو خیر اگین اللہ تعالیٰ کے ساتھ معاملہ ہے، لیکن ہمارا کام کیا ہے؟ ہمارا کام یہ ہے کہ ہم اپنا 100% دیں اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ سے امید رکھیے اچھی رکھیں کہ وہ ہمیں انشاءاللہ بخش دیں گے۔ ربي هب لي حكما وألحقني بالصالحين۔ اب آپ دیکھیں حضرت ابراہیم کی کتنی پیاری دعا آ رہی ہے، اور اگین جیسے کہ ہم نے پچھلی کلاس میں بات کی تھی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی اتنی بڑی شان ہے اور اتنی رحیم ذات ہے کہ وہ ہمیں بیسٹ چیزیں بتاتے ہیں کہ یہ مانگو مجھ سے۔ حضرت ابراہیم کیا فرما رہے ہیں؟ اے میرے پروردگار تو مجھے حکمت عطا فرما اور مجھے اپنے صالح بندوں میں شامل کر دیں، یعنی کہ آپ انٹلیکچولی بھی بہتر اچھے ہو جائیں اور ان کے صالح بندے جو کہ ان کے فرما بردار ہیں، جو ان کے احکام پہ چلنے والے ہیں، ان میں مجھے شامل فرما دیں۔ واجعل لي لسان صدق في الآخرين۔ اور میرے لیے بنا دیں سچی ناموری پچھلے لوگوں میں، یعنی کہ حضرت ابراہیم کے بارے میں یہ آتا ہے کہ وہ ایک امت ہے، یعنی کہ ان کے پیچھے کوئی بہت لمبی لوگوں کی ان کے پیروکار نہیں تھے، وہ خود ہی اکیلے، آپ کو یاد ہوگا، نکلے تھے جب ان کے والد نے کہا تھا یہاں سے نکل جاؤ۔ تو وہ یہ ان کی یہ دعا تھی کہ میرے بعد آنے والے لوگ جو ہیں، جو علم آپ نے مجھے عطا کیا ہے، وہ میرے پیچھے آنے والے لوگ بھی وہی بات کریں۔ تو آپ سمجھ لیں کہ اس وقت یہ دعا کی قبولیت ہے ان کی، جو اس وقت ہم بھی یہ بات کر رہے ہیں، وہی پیغام جو حضرت ابراہیم کا تھا وہی بات ہم کر رہے ہیں، اور میرے لیے بنا دے سچی ناموری پچھلے لوگوں میں، یعنی کہ ہم بھی آج وہی بات کر رہے ہیں، اسی ایک اللہ کی طرف بات کر رہے ہیں کہ اسی ایک اللہ کی عبادت کرنی چاہیے۔ واجعلني من ورثة جنة النعيم۔ اور مجھے بنا دے نعمتوں والی جنت کے وارثوں میں سے، یعنی کہ وہ والی جنتیں جو کہ ہمیشہ رہنے والی ہیں، ان کے وارثوں میں سے مجھے بنا دیں۔ واغفر لأبي إنه كان من الضالين۔ اور میرے والد کو بخش دیں، یقیناً وہ گمراہ لوگوں میں سے ہیں۔ یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے، اپنے والدین کے لیے دعا مانگنا۔ آپ یہ دیکھیں کہ حضرت ابراہیم کے جو والد تھے وہ تو مشرک تھا، اور وہ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کو بھی ماننے والا نہیں تھا، وہ تو بتوں کی پرستش کرتا تھا، لیکن اس کے باوجود حضرت ابراہیم جو ہیں وہ ان کے لیے دعا کر رہے ہیں۔ تو ہمارے والدین جو کہ ہمیں بے شک دین کی طرف لے کر آتے ہیں، جو ہمارے ہر لحاظ سے خیال رکھتے ہیں، ہمارا ہر چیز، ہماری تعلیم، ہمارا کھانا پینا، ہماری ہر بیماری، ہر چیز میں ہمارے ساتھ کھڑے ہوئے ہوتے ہیں، تو کیا ہمیں ان کے لیے دعا نہیں مانگنی چاہیے اللہ تعالیٰ سے؟ اور یہ ایک پتہ ہے بہت امپورٹنٹ بات ہے کہ ان لوگوں کے گھروں میں، جن کے گھر میں انفارچونیٹلی اسلام اس طرح سے پریکٹس نہیں ہو رہا، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو دین کی طرف لے آئے ہیں، اور آپ کو نظر آ رہا ہے کہ آپ کے پیرنٹس جو ہیں وہ روزانہ کی بیسس پہ آپ کے گھروں میں، ہم سب کے گھروں میں یہ سب کچھ ہوتا ہے کہ دین پریکٹس نہیں ہو رہا، یا اللہ تعالیٰ کے قوانین جو ہیں وہ اس طرح سے پریکٹس نہیں ہو رہے، تو یہ ہمارے لیے ایک بہت سوچنے کا مقام ہے کہ ہم کس طریقے سے اپنے والدین کو، اپنے گھر والوں کو دین کی طرف لے کر آئیں، کیونکہ ہم نے سب نے صرف اپنے بارے میں جواب دہ نہیں ہونا۔ اگر آپ اس گھر میں ہیں، موجود ہیں، تو یہ ہمارا فرض ہے۔ اور اگین ضروری نہیں ہے کہ بڑے کچھ سخت الفاظ میں بات کی جائے، آپ یہ سوچیں کہ ایک اچھے کریٹیو وے میں سوچیں کہ کس طریقے سے ان کو دین کی طرف لایا جا سکتا ہے، نہ ہی کہ ان کے ساتھ کوئی تلخ کلامی ہو، نہ ہی کوئی ان کو آپ کے خود کے اوپر نافرمانی کا ٹیگ لگے، کیونکہ کئی دفعہ انسان دین کی بات کر رہا ہوتا ہے اور الٹا اسی کو ہی باتیں سننے کو مل جاتی ہیں کہ تم نافرمانی کر رہے ہو یا سب کچھ۔ تو اس طرح کے کانفلکٹس اوائڈ کرتے ہوئے کہ اس طرح کا کوئی سچویشن نہ آئے کہ جہاں پر ہم کوئی تلخ کلامی ہو یا آپ کی کوئی دل برے ہو، اچھے طریقے سے کس طرح سے دین کی طرف لایا جا سکتا ہے۔ دعا تو بالکل اولین ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کی جائے، لیکن اگر کوئی بھی چیز آپ کے گھروں میں، ہم سب کے گھروں میں اگر کوئی آپ لوگ ایسی چیز دیکھ رہے ہیں کہ جو اسلام
کے مطابق نہیں ہے تو یہ سوچیں کہ کس طرح ان چیزوں کو کریکٹ کرنا ہے اور دین کی طرف لے کر آنا ہے۔ تو یہ چیز بہت ضروری ہے کہ ہم اپنے والدین کے لیے دعا کیا کریں۔ والدین تو کرتے ہی ہیں اپنی اولاد کے لیے دعا، لیکن انفارچونیٹلی ہم اپنے والدین کے لیے اس طریقے سے دعا نہیں کرتے۔ اگر آپ ان سے محبت کرتے ہیں تو ان کے لیے روزانہ دعا کیا کریں، ان کی صحت کے لیے، ان کی عافیت کے لیے، اور خاص کر ان کی آخرت کے لیے۔ آگے چلتے ہیں۔ ولا تخزني يوم يبعثون، اور مجھے رسوا نہ کیجو اس دن جب سب لوگ اٹھائے جائیں گے، یعنی کہ وہ دن جب قیامت کا آئے گا اور اس دن سب وہ حساب کتاب ہو رہا ہوگا، اس دن مجھے رسوا نہ کیجو۔ يوم لا ينفع مال ولا بنون، جس دن نہ مال کام آئے گا اور نہ بیٹے، یعنی کہ انسان کو اس وقت تو اب ہم جانتے ہیں کہ کفار مکہ کو تو بڑا زوم اس چیز پہ ہوا کرتا تھا کہ میری نسل بڑی ہے، اولاد بہت زیادہ ہے یا مال ہے، تو اس دن تو وہ دن ہے کہ جس دن صرف اعمال کی کرنسی چلے گی۔ اس دن نہ ہی کوئی مال کام آئے گا، نہ ہی کوئی رشتہ داری، نہ کوئی بیٹے، کوئی کام نہیں آئیں گے۔ اس دن جو کرنسی ہوگی وہ آپ کے اعمال ہوں گے۔ إلا من أتى الله بقلب سليم، سوائے اس کے جو آئے اللہ کے پاس قلب سلیم لے کر۔ قلب سلیم کیا ہوتا ہے؟ کیونکہ یہ واحد ایکسیپشن ملی ہے، وہ جو بار بار اللہ کی طرف رجوع کرنے والا ہو۔ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے والا دل۔ اور جو آپ کو صحیح اور غلط میں فرق بتا۔ ہوں لیکن اس قلب سلیم کی اپنی خصوصیات کیا ہیں؟ کس کے پاس ہے وہ قلب سلیم؟ کیا نشانی ہوگی اس شخص کی کہ اچھا اس کا جو ہے وہ دل جو ہے وہ پاک صاف ہے، پاکیزہ ہے؟ میم وہ اپنے نفس کی خواہشات کو مار دیتا ہے، اور نفس کے اس میں نہیں آتا۔ چلیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث دیکھتے ہیں۔ بات آپ نے بالکل صحیح کی۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ جو تھے وہ لوگوں میں ہم نے پوچھا کہ سب سے بہترین لوگوں میں کون ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کا دل صاف اور بات میں سچا تھا۔ ہم نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم سچی بات کو تو پہچانتے ہیں، لیکن صاف دل کیا ہے؟ مطلب جو حق بات کرنے والا ہے، سچ بات کرتا ہے، وہ تو سمجھ آتی ہے، لیکن صاف دل کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ پرہیزگار، یعنی کہ گاڈ فیئرنگ، اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ڈرنے والا ہے، اور پاکیزہ ہے، جس میں نہ گناہ ہو، نہ زیادتی یعنی کہ حد سے بڑھنے والے، اور نہ حسد۔ ہم نے کہا اس کی نشانی کون دکھاتا ہے؟ مطلب کس کے اندر ہوتی ہیں یہ چیزیں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ شخص جو دنیا کو حقیر سمجھے اور آخرت کو پسند کرے۔ کتنی امیزنگ بات ہے! جب آپ کو پتہ چل جائے کہ دنیا کی کوئی حیثیت نہیں ہے، کچھ ٹائم کے لیے ہم یہاں پر ہیں، اور جو ٹائم ہم نے یہاں پہ گزارنا ہے یہ بھی صرف ہمیں سچویشنز دی گئی ہیں، ان کی کوئی ریالٹی نہیں ہے، کسی کو امیر بنا دیا، کسی کو غریب بنا دیا، کسی کو عقل مند بنا دیا، کسی کو کم عقل بنا دیا، یہ سب کسی کی پاس کوئی فزیکل ڈسیبلٹی ہے، کسی کے پاس کچھ اور ہے، تو یہ صرف ٹائم گزارنے کے لیے ہمیں ڈفرینٹ سچویشنز دی گئی ہیں ہمارا ٹیسٹ لینے کے لیے، اور ہم یہاں سے چلے جائیں گے، اصل تو آخرت ہے۔ تو یہ پراپرٹیز کس شخص میں ہوں گی؟ اس کی کیا چیزیں نظر آئیں گی؟ وہ یہ ہوگی کہ وہ اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والا ہوگا کیونکہ اسے پتا ہے میں نے آخرت میں جواب دینا ہے۔ وہ پاکیزہ ہوگا کیونکہ اسے پتا ہے کہ میں نے دنیا میں ہمیشہ نہیں رہنا ہے، میں نے آخرت میں ایک دن چلے جانا ہے یہاں سے۔ اس میں گناہ کی طرف رغبت نہیں ہوگی، کیوں؟ کیونکہ اسے پتا ہے میں نے اللہ کو ایک دن میں چلا جاؤں گا یہاں سے، آج میں یہ گناہ کر بھی لوں لیکن کل تو میں نے اللہ کو جواب دینا ہوگا۔ نہ وہ حد سے بڑھنے والا ہوگا اور نہ حسد کرنے والا، کہ آپ کسی کو دیکھ کر کیوں حسد کریں گے جب آپ کو پتا ہے کہ جو کچھ اس کے پاس ہے وہ بھی عارضی ہے، اور میرے اللہ کی شان بہت بڑی ہے، وہ جب چاہے مجھے سب کچھ عطا کر سکتے ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا سورہ کہف میں وہ جو 2 باغ والوں کا قصہ تھا، اس میں جو دوسرا بندہ تھا اس نے کہا تھا اللہ تعالیٰ اگر چاہیں تو تم سے بہتر مجھے عطا کر دیں، تو پھر تو کوئی وہ ضرورت رہتی نہیں کسی چیز کی۔
انہوں نے کہا اور کون اس کی نشانی دکھاتا ہے، یعنی کہ اور کون سی شخص ہے جس کے اندر یہ چیزیں ہوتی ہیں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھے اخلاق والا مومن، یعنی کہ جو اچھے طریقے سے لوگوں سے بات کرتا ہے۔ تو ہمیں کون سی خوبیاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہیں جو پاک دل کی نشانی ہیں؟ ایک تو اچھا اخلاق، آپ لوگوں سے اچھے طریقے سے بات کریں، لوگوں کی طرف دیکھ کے سلام کا جواب دیں۔ کئی دفعہ تو ہمارے ہاں سلام کا جواب دینا ہی دوبھر ہو جاتا ہے لوگوں کے لیے، اور اگر دے بھی دیں تو یا تو دوسری طرف منہ کر کے جواب دیں گے یا اتنی آہستگی سے دیں گے کہ اس کو پتہ نہ چلے کہ میں نے اس کے سلام کا جواب دیا ہے۔ ناراضگیاں، کینہ، بغض، یہ چیزیں ہم دلوں میں لے کے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں۔ حالانکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ایکسیپشن کس کو ملی ہے؟ جس کا قلب سلیم ہے، جس کا پاک صاف دل ہے، اچھے اخلاق والا مومن۔ اچھا کون ہے جی اچھے اخلاق والا مومن؟ وہ شخص جو دنیا کو حقیر سمجھے اور آخرت کو پسند کرے، کیونکہ ہم جانتے ہیں دنیا کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ ہم یہ بات جانتے ہیں کہ نہیں جانتے؟ ہمیں پتہ ہے کہ یہاں پر رہنا جو ہے یہ بہت عارضی ہے، بہت ٹیمپریری ہے۔ کسی کے پاس کچھ بھی ہے وہ اس کو ہمیشہ کے لیے نہیں دے دیا گیا، اس کو ٹیسٹ لیا جا رہا ہے اس کا، اور اگر کسی کے پاس نہیں ہے تو اس کو بھی آزمایا جا رہا ہے۔ اور اف اینی تھنگ جس کے پاس ہے اس کی زیادہ بڑی آزمائش ہے اس کے کمپیریزن میں جس کے پاس نہیں ہے، کیونکہ اس کے سوال اس نے جواب کم دینے پڑیں گے اسے۔ تو یہ چیزیں تو وہی شخص پسند کر سکتا ہے جس کو اس کی حقیقت پتا ہو، اور جب جس کو پتہ چل گئی حقیقت اس بات کی کہ آخرت جو ہے وہ زیادہ ریئل ہے دنیا کے مقابلے میں، تو وہ پرہیزگاری بھی کر سکتا ہے، وہ پاکیزہ بھی رہ سکتا ہے، وہ اس کے دل میں گناہ بھی نہیں ہوگا، وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے جو باؤنڈریز ہیں وہ اس میں زیادتی بھی نہیں کرے گا جو کہ اللہ تعالیٰ کی مقرر کردہ حدود ہیں، اور نہ پھر وہ کسی سے حسد کرے گا۔ فرق ہی نہیں پڑتا اس کو، اسے پتہ ہی سب کچھ عارضی ہے، اصل زندگی تو آخرت کی ہے۔ اور یہ شخص ہے جس کا دل پیور ہے، پاک ہے۔ آگے چلتے ہیں۔ وأزلفت الجنة للمتقين اور جنت قریب لائی جائے گی متقی لوگوں کے لیے، یعنی کہ جو اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کرنے والے ہیں، اللہ تعالیٰ کے بارے میں کانشیس، ان سے ڈرنے والے ہیں۔ وبرزت الجحيم للغاوين اور جہنم بھی ظاہر کر دی جائے گی باغیوں کے لیے، یعنی کہ جو سرکش تھے۔ وقيل لهم أين ما كنتم تعبدون اور ان سے کہا جائے گا کہ کہاں ہیں وہ جنہیں تم پوجا کرتے تھے، مطلب جنہیں بڑا خدا بنا کے بیٹھے ہوئے تھے، وہ کہاں ہیں؟ من دون الله هل ينصرونكم أو ينتصرون اللہ کے سوا جن کو تم نے خدا بنایا ہوا تھا، کہاں ہے وہ تمہارے جن کو تم پوچھتے تھے اللہ کے سوا؟ کیا اب وہ تمہاری کچھ مدد کر سکتے ہیں یا تمہاری طرف سے کوئی بدلہ لے سکتے ہیں؟ مطلب اگر جو تمہیں اب جو جہنم کی سزائیں ملیں گی تو تمہاری طرف سے کوئی آنے والا ہے پیچھے سے کہ جو آ کے بدلہ لے، جن کو تم خدا بنا کے بیٹھے ہوئے تھے؟ فكبكبوا فيها هم والغاوون پھر اوندھے ڈال دیے جائیں گے اس جہنم میں وہ اور سب گمراہ لوگ۔ وجنود إبليس أجمعون اور ابلیس کے لشکر بھی سب کے سب، یعنی کہ جو ابلیس کی پیروی کرنے والے تھے وہ بھی اس کے ساتھ ہی جائیں گے، جیسے کہ ہم پہلے بھی قرآن میں پڑھ کے آ چکے ہیں کہ اس نے کہا تھا کہ میں بہت سو کو گمراہ کروں گا، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا فرمایا تھا کہ میں تجھے بھی اور تیرے فالوورز کو دونوں کو جہنم میں ڈالوں گا۔ قالوا وهم فيها يختصمون وہ کہیں گے جبکہ وہ اس میں ایک دوسرے کے ساتھ جھگڑ رہے ہوں گے، ظاہر سی بات ہے وہی آباء و اجداد والی بات آ جائے گی کہ ان لوگوں نے بگاڑا تھا، ان لوگوں نے کہا تھا یہ کرنا ہے تو ہم پہ پیچھے سے کرنے لگ گئے، آپس میں جھگڑے ہو رہے ہوں گے، تو اس جھگڑے کے دوران وہ آپس میں کیا جواب دیں گے؟ تالله إن كنا لفي ضلال مبين اللہ کی قسم یقیناً ہم ہی تھے کھلی گمراہی میں، إذ نسويكم برب العالمين جب
ہم تمہیں تمام جہانوں کے پروردگار کے برابر ٹھہراتے تھے۔ اب آپس میں ان کے جھگڑے یہ ہو رہے ہوں گے کہ تمہیں ہم پر پوچھتے تھے، جن انسانوں کو انہوں نے خدا بنا لیا ہوگا، یا ایون جو پتھر بھی ہیں، قرآن میں ہے نا کہ پتھر بھی انسان اور پتھر جو ہیں وہ جہنم کا ایندھن بنیں گے۔ تو ان کو وہ کہہ رہے ہوں گے تمہیں بنایا ہوا تھا خدا ہم نے، اصل خدا کو چھوڑ کے۔ وما أضلنا إلا المجرمون اور نہیں گمراہ کیا ہمیں لیکن ان مجرموں نے۔ فما لنا من شافعين تو اب یہاں ہمارے لیے کوئی شفاعت کرنے والا نہیں ہے، یعنی کہ ہمیں کوئی بچانے والا نہیں ہے آج، ولا صديق حميم اور نہ کوئی مخلص دوست ہے، یہ کہ کوئی ہمیں یہی کہہ سکے کہ چلو کوئی بات نہیں، خیر ہوگی، یا اس طرح کا کوئی دلاسا ہی کوئی دے سکے، کوئی مخلص دوست بھی نہیں ہے جو آج بچا سکے۔ فلو أن لنا كرة فنكون من المؤمنين تو اگر ہمیں ایک مرتبہ لوٹنا نصیب ہو جائے تو ہم یہ مومن بن جائیں گے۔ مطلب یہ بات ہم نے پہلے بھی کتنی دفعہ پڑھی ہے کہ بس یہاں تک کہ کچھ تو یہ کہیں گے اللہ تعالیٰ سے کہ بس ہمیں واپس بھیج دیں، اس کے بعد ہم بالکل یکسو ہو کے آپ کو ہی پکاریں گے۔ إن في ذلك لآيات وما كان أكثرهم مؤمنين یقیناً اس میں ایک بڑی نشانی ہے لیکن ان کی اکثریت ایمان لانے والی نہیں ہے۔ وإن ربك لهو العزيز الرحيم اور یقیناً آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رب بہت زبردست، نہایت رحم کرنے والا ہے۔ كذبت قوم نوح المرسلين اب حضرت نوح کا قصہ جو ہے وہ آ گیا ہے۔ جھٹلایا نوح کی قوم نے بھی رسولوں کو، إذ قال لهم أخوهم نوح ألا تتقون یاد کرو جب ان سے ان کے بھائی نوح نے کہا کہ کیا تم تقوی اختیار نہیں کرتے؟ إني لكم رسول أمين یقیناً میں تمہارے لیے ایک امانت دار رسول ہوں، فاتقوا الله وأطيعون بس تم اللہ کا تقوی اختیار کرو اور میری اطاعت کرو۔ وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين اور میں اس پر تم سے کسی اجرت کا طالب نہیں ہوں، مطلب میں تم سے کوئی پیسے نہیں مانگ رہا ہوں اس کام کے لیے، جو اتنی بڑی دعوت دنیا زندگی کی اصلیت میں تمہیں بتا رہا ہوں کہ تمہارا ایک رب ہے، اس نے تمہیں پیدا کیا ہے، اس کو مانو، اس تمام چیز کے لیے میں تم سے کوئی اجرت تو نہیں مانگ رہا ہوں، میری اجرت تو رب العالمین ہی کے ذمے ہے۔ فاتقوا الله وأطيعون بس تم اللہ کا تقوی اختیار کرو اور میری اطاعت کرو۔ ایک بات بتائیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کرنا ہے، اللہ تعالیٰ سے ڈرنا ہے، یہ سب کچھ ضروری ہے، لیکن رسول کی پیروی کرنی ضروری کیوں ہے؟ کیونکہ میم اگر ہم لوگ اس چیز کو دیکھیں تو جیسے فور سپوز اگر ہم ارد گرد دیکھیں، ٹھیک ہے، تو بہت سارے سائنس ہیں نا، جیسے بادلوں کا، بارش کا آنا اور پیڑ پودے، تو اگر انسان عقل لگائے گا، ٹھیک ہے، تو اسے یہ چیز کلیئر ہوگی کہ ہاں کوئی ہے، کوئی ایک ایسی ذات ہے جس نے یہ سب کچھ کریٹ کیا ہے اور جو سارا نظام چلا رہی ہے، تو آٹومیٹک اللہ کی ذات پہ ایمان آہستہ آہستہ آنا شروع ہو جاتا ہے۔ لیکن اگر رسول کی بات کریں تو اس پر مطلب یہ کہنا کہ جیسے ایک شخص جو آپ ہی کی طرح ہے، ٹھیک ہے، اور آپ ہی کے ساتھ اٹھ بیٹھ رہا ہے، اور وہ یہ کہے کہ میں جو ہے وہ اللہ کا رسول ہوں اور میری بات مانو، تو اس پر ایمان لانا مطلب بالکل بالکل کچھ نہ کہنا اور بنا سوچے سمجھے بس یہ کہنا ہاں بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، آپ ہی رسول ہیں اور آپ جو کہہ رہے ہیں وہ بالکل سچ ہے، تو وہ ذرا مشکل ہے تھوڑا سا۔ نہیں تو نہیں آئی وہ تھنک اس وجہ سے اللہ پاک نے فرمایا کہ رسول کی پیروی کرو کیونکہ یہ بھی ایمان کا حصہ ہے آپ کے۔ لیکن میں آپ سے پوچھ رہی ہوں کہ ضروری کیوں ہے؟ مطلب کیا اس کے بغیر کام نہیں چل سکتا؟ نو میم، اس کے بغیر نہیں چل سکتا۔ اس کے بغیر کام نہیں چل سکتا، اس لیے کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک کتاب دی ہے، اور اس کتاب کو اپنی زندگیوں میں لے کر کیسے آنا ہے وہ ہمیں پتہ چلے گا اس سے جن کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے رسول بنا کے بھیجا ہے اور انہوں نے اپنی زندگیوں میں یہ ساری چیزیں کر کے دکھائی ہیں۔ اس لیے ضروری ہے کہ ایک
وہی آپ جیسے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا کہ انسانوں میں سے ہی بھیجے گئے ہیں، بشر ہی بھیجے گئے ہیں رسول بنا کے، تاکہ انسان ریلیٹ کر پائے اپنے آپ کو ان سے کہ جب یہ کام کر سکتے ہیں تو ہم کیوں نہیں کر سکتے۔ اور پھر ایک میسنجر بیچ میں ہونا ضروری ہے جن کے تھرو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہم سے کمیونیکیٹ کیا ہے۔ بات سمجھ رہے ہیں آپ میری؟ وہ ایک کتاب جو ہمارے پاس آئی ہے، وہ رسول اس کی پیروی کر کے دکھاتے ہیں، اس لیے رسول کی پیروی کرنا ضروری ہے۔ دیکھیں، یہ بات یاد رکھیے گا، یہ چیز ہم ڈیسائیڈ نہیں کریں گے کہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کیسے کرنی ہے، یہ اللہ تعالیٰ ڈیسائیڈ کریں گے کہ میری اطاعت تم کیسے کرو گے، اور وہ میسنجر کے تھرو ہمیں یہ پیغام دیا جاتا ہے کہ تم نے مجھے ان لوگوں سے اپنی اطاعت اس طریقے سے چاہیے۔ جیسے میں ایک لیکچر سن رہی تھی تو اس میں انہوں نے اسی آیت کی ایکسپلینیشن میں کہا کہ مجھے جیسے ایک خاتون ملی، انہوں نے کہا کل رات گاڈ میرے خواب میں آئے، انہوں نے کہا کہ اپنے بال سر منڈوا دو، شیو کر لو اپنا ہیڈ۔ تو انسان اپنے جذبات، اپنی سوچ اور ان چیزوں کے اوپر نہیں چل سکتا، بٹ اس کو ایک گائیڈنس چاہیے کہ کس طرح اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ ان کی اطاعت کی جائے، ان کی کس طریقے سے عبادت کی جائے۔ ورنہ آج کل جیسے کہ آپ دیکھتے ہیں، اور ہسٹری میں بھی ایسی چیزیں بھری پڑی تاریخ میں، کہ لوگوں نے اپنا جو ہے کھانا پینا چھوڑ دیا، یا ابھی جیسے آج کل کے دور میں بھی یہ چیز ہو رہی ہے کہ بالکل جو ہے کپڑے اتار کے جو ہے عبادت، پوری زندگی اس طرح گزار دی کہ کپڑے ہی نہیں پہنے، حالانکہ ہمارے میں دین میں حیا سکھائی جاتی ہے۔ تو پیروی کس طرح کرنی ہے وہ کوئی بشر ہی ہمیں کر کے دکھائیں گے، وہ جو کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے چوز کیا ہوگا۔ اس لیے ضروری ہے کہ کوئی ہو، ورنہ انسان اگر صرف اپنی ہی خواہشات کی پیروی کرنے لگے تو پھر تو وہ کچھ بھی بنا لے، جیسے کہ لوگوں نے آج بنا لیا ہے کہ جیسے ہم پہلے زمانے میں بھی چیزیں پڑھ کے آئے تھے، اور آج کل کے زمانے میں بھی جو فضول رسومات ایڈ کر لی ہیں دین کے نام کے اوپر انسان کی، وہ اپنی ذہن کی اختراع ہے اور کچھ بھی نہیں۔ جیسے میں نا ایک انٹرویو دیکھ رہی تھی، وہ کوئی اسلامی انٹرویو نہیں تھا، وہ ایک یوٹیوبر ہیں جو ولاگنگ وغیرہ کرتی ہیں کوئی، تو ان کا انٹرویو لیا گیا تھا، تو وہ کہہ رہی تھی کہ ایک گانا ہے، اور نا جب میں وہ گانا سنتی ہوں نا تو مجھے ایسا فیل ہوتا ہے کہ اللہ مجھ سے بات کرا اس گانے کے تھرو، اور ہوں میں بالکل شوق میں نے کہا یہ کیا، ہوں اللہ گانے کے تھرو بات کیوں کریں گے، مطلب آپ قرآن پاک کے ذریعے وہ بات کر تو رہے ہیں آپ لوگوں سے، بالکل تو بالکل۔ مطلب مجھے میں اس کے لیرک سنتی ہوں نا تو میں بالکل گم ہو جاتی ہوں کہ بس میرا اللہ مجھ سے بات کر رہا ہے، تو جیسے ایک خاتون ہمیں کا میں نے شوق گانا یہ کیا سنا، ہے، سوری، مطلب میں بھی شوق ہو گئی تھی کہ یہ ہاں کیا ہے۔ ایگزیکٹلی، یہی بات ہے نا کہ انسان اپنی ذہن کی اختراع، اپنی سوچ کو بنا لیتا ہے کہ جی اس سے اچھا یہ اس طرح سے کمیونیکیٹ کیا اللہ تعالیٰ نے مجھ سے۔ جیسے ایک خاتون کے بارے میں، وہ پامسٹ بھی تھیں، اور وہ کچھ وہ فال وغیرہ بھی نکالتی تھیں، اور کچھ کارڈز کے تھرو جو ہے وہ قسمت کا حال بھی بتاتی تھیں، اور انہوں نے کہا میں نے یہ کام استخارہ کر کے شروع کیا، جبکہ ہم جانتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ان چیزوں کے بارے میں کتنی سخت احادیث ہے، قرآن میں اس کے بارے میں کتنا سخت حکم ہے۔ تو اس لیے ضروری ہے کہ جو حکم ہمیں دیا گیا ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تھرو، ان کو فالو کیا جائے، اور تمام پیغمبر جو ہیں وہ ایک ہی پیغام لے کر آئے ہیں، کوئی چینجز نہیں ہے اس میں، ایک ہی اللہ کی طرف، ایک دین کی طرف دعوت دی گئی ہے۔ تو ضروری اس لیے ہے کہ آپ کو حدیث کا علم بھی ہو، ہمیں پتہ ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز کے بارے میں کیا فرمایا ہے۔ اس لیے ضروری ہے کہ رسول کی پیروی کی جائے، ان کی اطاعت کی جائے، جیسے کہ حضرت ابراہیم بھی فرما رہے ہیں کہ بس تم اللہ کا تقوی اختیار کرو، یعنی کہ اللہ تعالیٰ سے ڈرو، اس اکاؤنٹیبلٹی سے ڈرو کہ اگر تم بات مان رہے ہو یا نہیں مان رہے، اور میری اطاعت کرو۔ اس لیے رسول کی اطاعت مسٹ ہے، مسٹ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو زندگی گزارنے کا طریقہ تھا اس کو فالو کرنا ہمارے لیے مسٹ ہے۔ آگے چلتے ہیں۔ قالوا أنؤمن لك واتبعك الأرذلون. انہوں نے کہا کیا ہم تمہاری بات مانیں جبکہ تمہاری پیروی کرنے والے گھٹیا لوگ ہیں، ایسے غریب غربا تمہاری پیروی کرتے ہیں، تمہاری بات مانتے ہیں، تو ہم تمہاری بات مانیں؟ مطلب جو قوم کے جیسے کہ ہم نے پہلے بھی بات کی، یہ جتنے بھی انفلوئنسر ہوتے ہیں نا،
یہ زیادہ تر یہ ہوتے ہی انفلوئنسر اس لیے ہیں کیونکہ ان کے پاس یا تو پیسہ زیادہ ہوتا ہے یا ان کے پاس آواز ہوتی ہے، پبلک ہوتی ہے. آج کل کے اگر انفلوئنسرز اگر ہم دیکھیں تو ان کے پاس پبلک ہے، تو وہ ان کے لیے یہ چیز ماننا کہ کوئی غریب غربا لوگوں کی پیروی، ان کی رسول کی پیروی کریں، تو ہم تو بڑے لوگ ہیں نا، ہم تو ان کی پیروی نہیں کر سکتے، ہماری تو اپنی ایک سوچ ہے. تو انہوں نے کہا کہ ہم تمہاری بات مانیں جبکہ تمہاری پیروی کرنے والے گھٹیا لوگ ہیں. قال وما علمي بما كانوا يعملون. نوح نے کہا مجھے کیا علم کہ وہ کیا کام کرتے ہیں، مطلب مجھے اس چیز سے کوئی سروکار نہیں ہے کہ ان کا پروفیشن کیا ہے. میں ان کو اللہ کے دین کی طرف دعوت دے رہا ہوں اور وہ میری اطاعت کر رہے ہیں، میرے پیچھے آ رہے ہیں. إن حسابهم إلا على ربي لو تشعرون. ان کا حساب تو میرے رب کے ذمے ہے، کاش کہ تم لوگوں کو شعور ہوتا. وما أنا بطارد المؤمنين. اور میں ان مومنوں کو دھتکارنے والا نہیں ہوں کہ اگر یہ امیر نہیں ہے یا اس طرح سے کوئی بہت ہائی پروفیشن سے تعلق نہیں رکھتے، یہ مومن ہے، میں ان کو دھتکار نہیں سکتا. یہ اللہ پہ ایمان لانے والے لوگ ہیں، ان کا تو درجہ ویسے ہی آپ سوچیں کیا ہوگا. جو اللہ پہ ایمان لانے والے لوگ ہیں، میں ان کو دھتکارنے والا نہیں ہوں. إن أنا إلا نذير مبين. میں تو بس ایک صاف صاف خبردار کرنے والا ہوں. قالوا لئن لم تنته يا نوح لتكونن من المرجومين. آپ یہ دیکھیں حضرت ابراہیم، حضرت نوح کا جو صبر تھا، اور آپ آگے سے ان لوگوں کا ریاکشن دیکھیں. کسی کو یاد ہے حضرت نوح کے بارے میں انہوں نے کتنے سال جو ہے وہ تبلیغ کی ہے؟ 950 سال، 950 ایئرز حضرت نوح ان لوگوں کو دین کی طرف دعوت دیتے رہے ہیں. اور ایونچولی وہ کیا کہہ رہے ہیں، انہوں نے کہا اے نوح اگر تم باز نہ آئے تو ہم تمہیں سنسار کر دیں گے. سنسار مینز کہ پتھر مار مار کے ہلاک کرنے والا، کہ اگر تم نے ہماری بات نہ مانی، یعنی کہ اگر تم اس ایک اللہ کی عبادت کی طرف دعوت دینے سے باز نہ آئے تو ہم تمہیں سنسار کر دیں گے. قال ربي إن قومي كذبون. اس نے فریاد کی اے میرے پروردگار، میری قوم نے مجھے جھٹلا دیا ہے. فافتح بيني وبينهم فتحا ونجيني ومن معي من المؤمنين. تو اب دو ٹوک فیصلہ فرما دیں میرے اور ان کے مابین، اور نجات دے دیں مجھے اور جو میرے ساتھ ہیں، یعنی کہ ہم ایمان والوں کو ان سے نجات دے دیں. فأنجيناه ومن معه في الفلك المشحون. تو ہم نے نجات دے دی اس کو بھی اور ان کو بھی جو اس کے ساتھ تھے ایک بھری کشتی میں. حضرت نوح کو جو کشتی بنانے کا حکم ہوا، اس میں جو جوڑے رکھنے کا حکم ہوا تمام جانوروں کے بھی، تو ایک بھری ہوئی کشتی میں سے ہم نے انہیں نجات دے دی. ثم أغرقنا بعد الباقين. پھر ہم نے اس کے بعد باقی سب کو غرق کر دیا. إن في ذلك لآيات وما كان أكثرهم مؤمنين. یقیناً اس میں ایک بڑی نشانی ہے لیکن ان کی اکثریت ایمان لانے والی نہیں ہے. وإن ربك لهو العزيز الرحيم. اور یقیناً آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رب بہت زبردست، نہایت رحم والا ہے. آج کا ہمارا لیسن یہیں تک. آج کے ہم کی ایکشنز دیکھ لیتے ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ کے بارے میں بات کرتے وقت بہت اہم ہے کہ ہم محبت اور احترام سے بات کیا کریں ان کے بارے میں. یہ ایک بہت ضروری بات ہے کہ ہم کبھی بھی بات کر دیتے ہیں اور ہمیں احساس نہیں ہوتا کہ ہم ڈسرسپیکٹفل ہو رہے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے بارے میں. آپ یہ دیکھیں کہ حضرت ابراہیم جو ہیں وہ کیا فرما رہے ہیں کہ جب بھی میں بیمار ہوتا ہوں تو وہ مجھے شفا دیتے ہیں، اور یہ چیز ہمیں بتائی جا رہی ہے. قرآن کا تو ہر لفظ ہمارے لیے امپورٹنٹ ہے، تو ضروری ہے کہ جب بھی ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کے بارے میں بات کریں بہت ہی محبت اور احترام سے بات کریں. اس کے ساتھ ساتھ اپنے والدین کے لیے دعا کرنا یہ بہت ضروری ہے.
اگر ہم اپنے گھر میں کوئی ایسی چیز ہوتے ہوئے دیکھ رہے ہیں جو کہ اسلام کے مطابق نہیں ہے، تو یہ بھی بہت ضروری ہے کہ اچھے اور احسن طریقے سے ہم یہ سوچیں کہ ہم کس طریقے سے رسپیکٹفلی یہ بات اپنے گھر والوں تک، اپنے خاص کر والدین تک ہم پہنچا سکتے ہیں کہ اگر ہمیں یہ چیز نظر آ رہی ہے کہ کوئی جو دین کا جو بیسک اصول ہیں وہ اگر پورے نہیں ہو رہے، وہ چیزیں ہمارے گھر میں اگر امپلیمنٹ نہیں ہو رہی. کانفلکٹ اوائڈ کرتے ہوئے، بدتمیزی کیے بغیر، اچھے طریقے سے آرام سے بات کرتے ہوئے، عزت کے ساتھ، احترام کے ساتھ بات کرتے ہوئے ان تک صحیح بات پہنچانا دین کی. اور جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ سوائے ان لوگوں کے جو پوری و جہنم کا ذکر تھا، صرف قلب سلیم لوگ جو ہیں، وہ جو صاف پاک دل والے لوگ ہیں وہ بچیں گے، اور ان کی خوبیاں اللہ کے رسول نے ہمیں بتا دی ہیں. وہ کیا ہیں؟ اچھے اخلاق والا مومن، وہ شخص جو دنیا کو حقیر سمجھے اور آخرت کو پسند کرے، اور ساتھ ساتھ وہ پرہیزگار اور پاکیزہ ہے، جس میں نہ گناہ ہو، نہ زیادتی، نہ حسد. کیونکہ جب آپ کو پتہ ہے کہ آخرت کی زندگی ہی ساری زندگی ہے، دنیا میں کوئی فرق نہیں پڑتا کسی کے پاس کیا ہے کیا نہیں ہے، تو انسان کا ڈائریکٹ فوکس آخرت ہو جاتا ہے. اس کو نہیں فرق پڑتا کہ دنیا میں کیا کس کے ساتھ، کس کو دیا ہے کس کو نہیں دیا. وہ ہر ایک سے اچھے اخلاق سے بات کرتا ہے، ہر ایک سے اچھے طریقے سے ملتا ہے. وہ ایک اچھے اخلاق والا مومن ہوتا ہے. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. جزاک اللہ خیر کثیر کثیرہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.